اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کا بابرکت دن 5 رجب المرجب کے مقدس مہینے میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر سب سے پہلے میں امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد تمام جہان عالم کے مومنین اور مومنات اور مسلمین اور مسلمات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کا جب مطالعہ کیا جائے تو امام علیہ السلام ہر دور میں ہر امام نے اپنے سامنے اس دور کو رکھتے ہوئے، حالات و واقعات کو رکھتے ہوئے دین کی حفاظت کی اور دین کو اصلی صورت میں رکھنے کے لیے اپنے جد کے دین کی حفاظت کے لیے ہر اقدامات کیے، ہر لیول پر، ہر پہلو کے لحاظ سے۔ ہر امام کا مقصد ایک ہی تھا، حضرت علی علیہ السلام ہو یا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی 25 سال خاموشی ہو، حضرت علی علیہ السلام کے وارث حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صلح ہو، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام ہو، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں اور مختلف آپ کی اقدام دین کو بچانے کے لیے، اور ہر امام نے اپنے اپنے دور میں اس دین کی اصلی شکل میں برقرار رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے الہی اقدامات کیے۔ اور آج ہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے دور پر، یعنی آپ کے حالات و واقعات پر کچھ روشنی ڈالنے کی میں کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کے بعد سخت اور تلخ حالات کا سامنا کیا، اور آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے اوپر ہونے والی سختیوں اور امام علیہ السلام کی، محمد تقی علیہ السلام کی پالیسیوں کو بھی دیکھا، اور امام علیہ السلام کے مد مقابل جو مخالفین تھے ان کی رویوں اور ان کی سختیوں اور ظلم و بربریت کو بھی دیکھا، اور وہی سختیاں امام علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑی اور ان کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اپنی پالیسیاں جو ہے وہ اختیار کرنی پڑی حالات و واقعات کے مطابق۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کے دور میں متوکل عباسی کی حکومت رہی، اور آپ نے اس حکومت کا مقابلہ کیا اور اپنی پالیسی اختیار کرتے ہوئے دین کی حفاظت کی۔ نمبر 3، متوکل کی آپ کے ساتھ اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ دشمنی مشہور تھی، کیونکہ امام علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، اور اس سے پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اور پھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے دین کی جس طرح حفاظت کی اور حکومت اپنی تدبیر کرتی رہی، اور امام جو تھے جو اب الہی احکام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ دین کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن متوکل کے دور میں امام علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب اور امام علیہ السلام کی پالیسی سے دن بدن جو ہے وہ آپ کے طرفداروں کی اور آپ کے شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے متوکل جو ہے وہ آپ کا سخت ترین دشمن بن گیا۔ نمبر 4، امام علیہ السلام کے حلقے اثر کو جو کہ حکمران ٹولے پر بھی پڑ رہا تھا، یعنی امام علیہ السلام کا رویہ، امام علیہ السلام کی تدبیر، امام علیہ السلام کی اخلاقیات، امام علیہ السلام کا علم، امام علیہ السلام کا زہد اور تقوی اور دین کی اصل شکل کو نمایاں کرنے والے امام کے اثر و رسوخ نے
حکومت کے حلقوں کو بھی متاثر کیا، اور اس طرح حکمران جو ٹولے تھے ان پر بھی جو ہے وہ اثر پڑ رہا تھا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے متوکل نے دو یک وقت رائے اپنائی۔ تو یعنی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے متوکل نے دو یک وقت رائے اپنائی۔ نمبر ایک، ہر قسم کے شیعہ آثار کو محو کرنے کے لیے اس نے اقدام کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر تک کو اس نے مٹانے کے لیے امام علیہ السلام کی قبر پر ہل چلا کر اس کے آثار مٹا دیے۔ دوسرا اقدام اس نے یہ کیا کہ امام علیہ السلام کو امام کے اپنے حامیوں سے یعنی شیعوں سے اور طرفداروں سے جدا رکھنا اس نے شروع کیا، جدا رکھنے کی پالیسی بنائی تاکہ امام علیہ السلام کے ہمدرد اور امام علیہ السلام کے پیروکاروں اور امام علیہ السلام کے شیعوں کا شیراز اجمع وہ بکھر جائے۔ اس بات کے پیش نظر اس نے کیا کیا کہ امام علیہ السلام کو مدینہ سے سامرا بلانے کا پروگرام منصوبہ بنایا، اور امام علیہ السلام کو تاکہ اپنی نگرانی میں سامرا میں جو ہے وہ رکھ کر امام کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ نمبر 5، اس نے یعنی متوکل نے بھی وہی روش اختیار کی جو سابقہ خلفاء نے اپنائی تھی، جس طرح مامون نے امام رضا علیہ السلام کو اور امام محمد تقی علیہ السلام کے معاملے میں اپنائی تھی، کیونکہ مامون جانتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی دن بدن بڑھتی ہوئی مقبولیت اور آپ کی جو پالیسیاں ہیں اور وہ کامیاب ہوتی ہوئی، اور امام علیہ السلام کے شیعوں کی بڑھتی تعداد سے وہ گھبرا گیا، اور اس نے بھی یہی پالیسی اختیار کی اور امام علیہ السلام کو اپنی حکومت کے زیر نگرانی امام رضا علیہ السلام کو اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کو رکھا۔ نمبر 6، فوجی سردار یحییٰ بن ہشمہ خط لے کر اور ایک سپاہیوں کے دستے کے ساتھ اس نے روانہ کیا کہ امام علیہ السلام کو مدینہ سے جو ہے وہ سامرا کی طرف لے آئے۔ نمبر 7، اس سردار نے مدینہ کے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور وہی منافقانہ چال چلی جس طرح پہلے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو لینے کے لیے جب بلایا گیا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے لیے بھی یہ قسمیں کھائی گئی تھیں کہ حکومت جو ہے وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ نمبر 8، امام علی نقی علیہ السلام اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام کو ساتھ لے کر جو سامرا تشریف لے گئے، یعنی امام علیہ السلام جو ہے وہ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ نمبر 9، ایک دن کے بعد آپ علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام پر جبری رہائش ٹھونسی، کیونکہ آپ کو جب سامرا لایا گیا تو سب سے پہلے وہاں پہ جو فقراء اور مساکین جس جگہ پر رہتے تھے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کو حقیر کرنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے حقارت کی نگاہ سے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے امام علیہ السلام کو فقراء کے درمیان رکھا، لیکن امام علیہ السلام کا ایک دن بھی ان کے ساتھ رہنا ان لوگوں کے لیے خوشبختی ثابت ہوا کہ انہیں جو ہے وہ امام علیہ السلام کی معرفت اور دین کی معرفت جو ہے ان پر عیاں ہوئی۔ ایک دن کے بعد آپ علیہ السلام کو بلا کر آپ علیہ السلام پر جبری رہائش جو ہے وہ ٹھوسی اس نے۔ نمبر 10، اس نے اپنے آخری ایام میں یعنی متوکل نے اپنے آخری ایام میں امام علیہ السلام کے خلاف ہونے والی جو شکایات تھیں اور چغل خور جو تھے اور طرح طرح کی جو ہے وہ شکایات جو ہے وہ الزامات لگاتے تھے امام علیہ السلام پر، جس کی وجہ سے اس نے سختی میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ اسی شک کی بنا پر زندان میں ڈال دیا۔ نمبر 11، چغل خوروں کی ناکامی کی وجہ سے جو ہے وہ مثلا چغل خور یہ کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے خلیفہ کی کوششوں سے بطور چیلنج کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ متوکل نے ابن سقیت سے کہا کہ وہ اس کی موجودگی میں امام علیہ السلام سے پیچیدہ سوال پوچھے، اور ابن سقیت نے آپ علیہ السلام سے چند ایسے سوالات کیے جو اس کی دانست میں مشکل اور پیچیدہ تھے، لیکن امام علیہ السلام نے اس چیلنج میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور تمام سوالات کے جواب دیے کہ جس طرح آپ کے جد نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے جب سوال کیے گئے تھے شکار کے بارے میں کہ حرم میں جب کوئی شکار کرے تو امام علیہ السلام نے اس پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی کہ وہ شکار کس حالت میں تھا، کس چیز کا شکار تھا، تو اس طرح کر کے اس کو لاجواب کر دیا۔ اسی طرح حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے بھی ان کو جو ہے وہ لاجواب کر دیا۔ آپ علیہ السلام
کہ آپ علیہ السلام کے خلاف بتہانی کی شکایت دولت اور اسلحہ کے بارے میں تھی، کیونکہ حضرت امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو ایک منظم طریقے سے تحریک کو چلا رہے تھے اور منظم طریقے سے اپنے شیعوں کے ساتھ روابط تھے، اور شیعہ جو ہے وہ خمس اور مال امام جو ہے وہ جمع کراتے تھے، اور امام علیہ السلام خط و کتابت کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے اپنی جو ہے وہ پیروکاروں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہتے تھے اور مربوط رہتے تھے، اور اس کے بعد دین کے بارے میں ان کی تربیت اور باقاعدہ جو تربیت جو ہے وہ جاری کیے ہوئے تھا، لیکن اپنے تدبیر سے حکومت کے اوپر جو ہے عیا نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اس طرح جب امام علیہ السلام کے خلاف بتہانی نے شکایت کی کہ آپ امام علیہ السلام کے ساتھ پاس دولت اور اسلحہ بہت جو ہے وہ جمع ہے، تو سعید نے سیڑھی لگا کر تاریکی میں جب اترا تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو امام علیہ السلام نے اسے چراغ جو ہے وہ مہیا کیا تاکہ وہ اندھیرے سے جو ہے وہ تاریکی جو ہے وہ چھٹ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک ادنا جبہ اور ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اور ایک چٹائی پر آپ علیہ السلام کا سجادہ بچھا ہوا تھا، اور آپ علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب سعید آیا تو سعید کو امام علیہ السلام نے خود کہا کہ آپ جو ہے وہ جس طرح چاہیں آپ تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن جب اسے کچھ نہ ملا تو سعید نے عذر خواہی کی، تو امام علیہ السلام نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سورہ شعراء آیت نمبر 22 کی جو ہے وہ تلاوت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس تلاوت کا آیت کا ترجمہ، اور ان قریب ظالمین کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ پلٹا دیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد امام علیہ السلام کو جدید حالات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور امام علیہ السلام نے بھی اس کا لائے عمل جو ہے وہ اختیار کیا کہ اب ان حالات میں امام علیہ السلام نے یعنی حکومت کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے جو منصوبہ بنایا، یعنی آپ نے علمی صلاحیتوں کے مظاہرے جو ہے امام علیہ السلام نے کیے۔ امام علیہ السلام لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا شروع کر دیے، اور اس دور کے ملحدین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کو دلائل کے ذریعے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ باطل ثابت کیے۔ اور دوسرا منصوبہ شیعوں کے ہمہ پہلو اور سب سے عظیم قید کی حیثیت سے ان شیعوں کی حمایت و سرپرستی کرنا امام علیہ السلام کی ضرورت تھی، اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دینا، اور امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو مدد دی اور ان کی فکری اور علمی تربیت کرنا اس جدید حالات میں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کی فکری اور علمی تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھائی، اور اپنے اوپر ان کے اعتماد کو جو ہے وہ مضبوط بنایا، اور امام علیہ السلام نے ان کے اجتماعی سرگرمی کو بھی زندہ رکھنے کے سلسلہ میں مسلسل جو ہے وہ کوشش جاری رکھی۔ آپ علیہ السلام ہر ممکن طریقے سے اپنے وفاداروں کی مدد فرماتے تاکہ وہ پابندی سے مشکلات اور رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے متقدین سے ممکنہ حد تک خفیہ اور اعلانیہ طریقوں سے کثیر مقدار میں زکوٰۃ، خمس اور خراج وغیرہ وصول فرماتے تھے، اور اسے حکمرانوں کی نظروں سے چھپا کر راہ خدا میں خرچ کرتے تھے تاکہ آپ کی تاریخ کو تقویت ملے۔ امام علیہ السلام کی اب منصوبہ بندی جو تھی، دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ بنی عباس کا جو موقف تھا، وہ یعنی حکومت کا جو موقف تھا، اس کے خلاف امام علیہ السلام نے اپنی جو منصوبہ بندی کی، اس کو درجہ ذیل جو ہے اس کے نکات ہیں کہ حکام کے اقدامات کو ناکام بنانے کے لیے آپ علیہ السلام کے منصوبوں کو کنٹرول کرنے اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کا سدباب کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی اور درجہ ذیل راستے اپنائے۔ علمی میدان میں امام علیہ السلام کا مقابلہ کر کے آپ علیہ السلام کو شکست دینے کی کوشش کی، یعنی حکومت نے یہ طریقے اپنائے کہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ کی مخالفت کا سدباب کر کے اور اس کے بعد امام علیہ السلام پر کنٹرول کیا جائے، لیکن امام علیہ السلام نے ان سوالات اور چیلنجوں کا جواب دے کر یہ کوشش بھی ان کی حکومت کی ناکام بنا دی۔ دوسرے نمبر پر امام علیہ السلام کو انہوں نے کوشش کی رام کرنے کی اور آپ علیہ السلام کو دربار خلافت سے منسلک کرنے کی کوشش کی، جس طرح امام علی رضا علیہ السلام کو کوشش کی گئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کے لائے عمل کو یعنی نقش بر آپ اور آپ کو اپنے حامی سے جدا کیا جا سکے، یعنی یہ حکومت کا
حامی ظاہر کر کے امام علیہ السلام کی تحریک کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے اور امام علیہ السلام کو اپنے حامیوں سے جدا کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ حامی امام علیہ السلام کو جو ہے وہ امام کے مخالف ہو جائیں۔ رہا یہ سوال کہ امام علیہ السلام نے متوکل کی دعوت پر سامرہ تشریف لانا اور اس کے ساتھ رہنا کیوں قبول کیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں امام علیہ السلام کے موقف کی درج ذیل وجوہات کی صورت میں جو ہے وہ تفسیر کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، امام علیہ السلام کو زبردست دباؤ تھا اور جبر کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ بس اگر امام علیہ السلام متوکل کے پاس جانے سے صاف انکار فرماتے تو یہ حکومت کو اپنے خلاف بھڑکانے اور اس کی مخالفت کا اظہار کرنے کے مترادف تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کی روش آپ علیہ السلام کی اس حکمت عملی کے برخلاف ہوتی جس سے آپ علیہ السلام نے حکومت کے معاملے میں اپنایا ہوا تھا، کیونکہ امام جو بھی کام کرتا ہے وہ امر الہی سے کرتا ہے، اور امام علیہ السلام جو ہے وہ دینی لحاظ سے بھی کہ ان حالات میں جب ایسے حالات ہو جائیں تو پھر امام کو کیا اقدام اٹھانا ہے، اور امام کا اقدام جو تھا اس کی تائید خداوند تعالیٰ کا جو امر ہے وہ کرتا ہے، اور امام وہی کرتا ہے کہ جو خدا کی رضا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر امام علیہ السلام بعض جاسوسوں کی شکایتوں کو ناکام بنانا چاہتے تھے جو آپ علیہ السلام کو یہ مصیبت میں گرفتار کر سکتے تھے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کی تمام ایسا اقدام اختیار کر کے جو ان کا جال بچھایا ہوا تھا اس کو ناکام بنا دیا، اور امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنی تدبیر سے حکومت کو اس تدبیر کو بھی جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ پھر تیسرے پوائنٹ پہ کہ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کو پیش نظر یہ بات ہو کہ حکمران طبقے کے درمیان آپ کی موجودگی ان تک حق کا پیغام پہنچانے اور اپنے عادلانہ موقف کا دفاع کرنے کے لیے ایک اچھا موقع ثابت ہوگا، یعنی امام علیہ السلام ان کے پاس جا کر امام جھک تو نہیں سکتے، امام باطل کا ساتھ نہیں دے سکتے، امام حق پر قائم رہتے ہوئے شہادت قبول کر سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے، اور نہ ہی جو ہے وہ باطل کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں کہ جو باطل کو تقویت پہنچے، کیونکہ ذاتی طور پر امام علیہ السلام کو ان کے نزدیک احترام حاصل تھا، کیونکہ وہ منافق تھے۔ عوام کے سامنے اب یہ ظاہر کرتی تھی حکومت کہ جیسے کہ وہ امام علیہ السلام کے جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، امام علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، امام علیہ السلام کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، گو کہ وہ عوام کے سامنے یہ منافقانہ چال چلتے تھے، تدبیر کرتے تھے، لیکن امام علیہ السلام اور عوام جو ہے اس سے خوب آگاہ تھی۔ امام علیہ السلام علم و نسب کی جو ہے وہ کیونکہ علم و نسب کے مالک تھے، اور اس طرح آپ علیہ السلام اونچے پیمانے پر سرکاری طبقے کو متاثر کیا اس اقدام تدبیر سے، اور اس طرح امام علیہ السلام نے حکمران طبقے کے اعلیٰ جو طبقے تھے ان میں سے اکثر لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ نرم کیا۔ پھر امام علیہ السلام اس وقت یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ عباسی اقتدار کی بنیاد جو ہے وہ حسب و نسب، ذاتی مفادات اور ذاتی تعلقات پر استوار ہے، بنابراین امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ صورتحال سے اسلامی مفادات کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی امام علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی، اور اپنے حامیوں پر امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ حکومت کے ساتھ رہ کر اپنے حامیوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ جو ہو رہے تھے ان کو ختم کیا جائے، اگر ختم نہ بھی ہو تو کم سے کم جو ہے ان پر وہ کم ہو جائیں، اور جہاں تک ممکن ہو ان کو خطرات سے نکالا جا سکے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے دور میں علوی تحریکی چل رہی تھیں، یعنی الرضا من آل محمد کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جا رہی تھی، تو امام علیہ السلام ان تحریکوں کو بھی اپنی تدبیر کے ساتھ جو تحریکیں حق پر تھیں امام علیہ السلام ان کی حمایت کر رہے تھے، اور کیونکہ وہ علمی تحریکیں یہ چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کا ظاہر نام نہ لیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو آل رسول سے اس کا حقدار ہوگا حکومت جو ہے وہ حاصل کر کے اس کو دے دی جائے گی۔ تو اس طرح حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی تدبیر سے دین کی حفاظت کی، اور دوسری بات یہ کہ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ پر یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ کے جو امام ہیں انہوں نے سیاست کو چھوڑ دیا اور ایک کوشنشینی اختیار کر لی، جبکہ ایسی بات نہیں، ہر امام نے حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی پالیسی کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر آگاہیت، سیاسی آگاہیت، معاشرتی آگاہیت،
معاشی آگاہیت، علمی آگاہیت، دینی آگاہیت اور ہر طرح کی آگاہیت جو تھی وہ ہر امام جو ہے اپنے دور میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کرتے رہے۔ دوسرا لائے عمل شیعوں کے ہمہ پہلو اور سب سے عظیم قائد کی حیثیت سے امام علیہ السلام نے شیعوں کی جو ہے سرپرستی کی، اور امام علیہ السلام کی منصوبہ بندی کے مقابلے میں اب بالآخر بنی عباس کا موقف، بنی عباسی کا جو موقف تھا وہ ناکام رہا، اور اس طرح امام علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جو ہے مقصد میں، یعنی کہ جو دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے اور اپنا دفاع بھی کرنا چاہتے تھے، اس طرح امام علیہ السلام کے جو ہے وہ یہ چند جو ہے وہ نکات تھے جن کے بارے میں نے کوشش کی اس مختصر سے وقت میں۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے، امام علی مکی علیہ السلام نے اپنے موقف کو حاصل کیا، سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے اور ہر طرح کی تکلیفوں کو جو ہے وہ سہتے ہوئے اور ظلم و بربریت کی جو ہے وہ چکی میں پستے ہوئے بھی جو ہے وہ دین کی آبیاری کی اور دین حق کو جو ہے وہ حفاظت کی، اور وہ دین حق جو ہے وہ اسی تحریک کو پھر اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کے سپورٹ کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔